منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کے عالم انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ اسلام نے اہل جہاں کی کامیابی، عروج اور بلندی کے لیے ایسے متوازن، معتدل اور ابدی اصول اور قوانین ہمیں فراہم کیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر دنیا ترقی، عروج کو حاصل کر سکتی ہے، اور صرف ترقی اور عروج ہی نہیں بلکہ امن اور سکون کا گہوارہ بھی بن سکتی ہے۔ دیگر تمام شعبہ زندگی کی طرح جو ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اخوت اور بھائی چارہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تو اخوت اور بھائی چارہ کے حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں ایسے قوانین دیے ہیں، ایسے اصول ہمیں بتائے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یہ ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اخوت کسے کہتے ہیں؟ اخوت کا معنی بھائی چارہ، برادری، برادرہڈ، یہ اس کے معنی ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسلامی اخوت سے مراد کیا ہوگا؟ اسلامی اخوت ایسا جذبہ ہے، اسلامی اخوت ایسا جذبہ ہے کہ جس پر چل کر انسان لسانی اور خاندانی مفادات، نسلی اور علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر سوچتا ہے، اور اس سوچ کی شکل میں جو اعمال مرتب ہوتے ہیں وہ صرف خاص لوگوں کے لیے یا اپنے لیے صرف نہیں ہوتے، بلکہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اسلام ہمیں اس بھائی چارے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق اسلام کا نظریہ یہ ہے بھائی چارے کے حوالے سے کہ جو بھی مسلمان ہو گیا، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، اب چاہے آپ دنیا کے ایک کونے پر ہیں، وہ دنیا کے دوسرے کونے پر ہیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا آپ لوگوں کے درمیان بعد ہے، دوری ہے، لیکن جب یہ رشتہ لا الہ الا اللہ والا آپ کا جڑ گیا تو اب آپ دونوں بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے تو اسلام نے بات صرف مسلمانوں سے نہیں شروع کی، بلکہ اسلام نے سب سے پہلی بات انسانیت کی ہے۔ آپ کو قرآن پاک میں بے جا جگہ نظر آئے گا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، الناس کا خطاب، الذین آمنوا بھی نظر آئے گا، یا ایھا الناس کا خطاب بھی نظر آئے گا۔ تو یہ یا ایھا الناس کا جو قرآن پاک کا خطاب ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دین عالمگیر دین ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کی بات کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، بنی آدم کو عزت بخشی، اور فرمایا
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، کسی ایک انسان کو، مسلمان نہیں فرمایا، من قتل نفسا، کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، قتل کا مرتکب ہو گیا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو انسان کی بات اسلام کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی ایک انسان کی زندگی کا سبب بنا، زندگی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی سبب بن گیا کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے کا، یہاں پر بھی انسان کا لفظ، مسلمان نہیں انسان، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے فرامین میں بھی دیکھیں ہمیں انسانیت کا درس ملتا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ محفوظ ہوں، اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، اپنے مال کو محفوظ تصور کریں، اپنی جانوں کو محفوظ تصور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مومن وہ ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، پوری کائنات کے لوگو، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا۔ تو یہ انسانیت کی بات ہے، لیکن انسانیت میں جو اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے ہو گئے، اللہ رب العزت کی بات کو ماننے والے ہو گئے، تو اسلام ان کو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمہاری انسانیت کے بعد پہلی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ پہلی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، تم مومن ہو، یہ بھائی چارہ بن رہا ہے۔ فرمایا اخوہ، تم مومن ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تم دیکھو دو مومن مردوں کے درمیان، دو مومن عورتوں کے درمیان، دو مؤمنین کے درمیان اختلاف نظر آ رہا ہے، تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم بھی ان کے بھائی ہو۔ تو دو بھائی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، تو تیسرے بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف ہونے کے بجائے وہ دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی ایک طرف جھکاؤ نہ کرو کہ یہ آدمی بڑا با اثر ہے، میں اس کی طرف ہو جاؤں گا، بعد میں بڑا فائدہ ہوگا، یہ میری قوم کا آدمی ہے، یہ میرا دوست ہے، اگرچہ ناحق ہے، اس کی طرف میں ہو جاؤں تو بعد میں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقی خوف اللہ رب العزت کا رکھو، اصل خوف اللہ رب العزت کا دل میں ہونا چاہیے، انسانیت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ نہ دو، کردار کیا اختیار کرو، دونوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ یہ اسلام ہمیں درس دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد انسانیت کو متحد اور منظم کرنا ہے۔ اسلام لوگوں میں توڑ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑ ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، کہ لوگوں کی دشمنیوں کو ختم کر کے محبتوں میں بدل دیں۔ یہ اسلام کا مقصد ہے، یہی تو مقصد ہے انما المؤمنون اخوہ۔ تو ہماری اولاً پہچان یہ ہے کہ ہم مؤمن ہیں، مسلمان ہیں، اور یہی ہماری دائمی پہچان ہے۔ باقی ساری عارضی پہچانیں ہیں، میں فلاں قوم کا ہوں اس وجہ سے مجھے فلاں پر فوقیت، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا باپ فلاں ہے، فلاں عہدے پر فائز ہے، یا میں خود فلاں عہدے پر ہوں اس وجہ سے میں افضل ہوں، اعلیٰ ہوں۔ فرمایا نہیں، اصل پہچان تمہاری یہ ہے کہ تم مؤمن ہو۔ جب مومن ہو گئے تو تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان علی خصومت، کہ جس نے کسی جھگڑے پر کسی کی مدد کی، لا یدری احق ام باطل، وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ جس کی میں مدد کر رہا ہوں، جس کی میں اعانت کر رہا ہوں، وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی میں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہم باطل کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی غصہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ قوم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ناحق ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ناحق ہے، پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف قوم کی، دوست کی ناراضگی ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ تو ایک مومن کے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی اور نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ناراضگی برقرار رہتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ حتیٰ ینزعہا، یہاں تک کہ وہ اس اعانت کو چھوڑ دے اور درمیانی راستہ اختیار کرے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کا راستہ اختیار کرے، صلح کا راستہ اختیار کرے، اور اگر ساتھ دینے کی ضرورت پڑے تو مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دے۔ یہ ایک بندہ مومن ہوا کرتا ہے۔ اسلام یاد رکھیں قومیت سے، لسانیت سے، صوبائیت سے منع نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں پنجابی زبان بولنے والا ہوں، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ خود اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قبائل میں تمہیں میں نے بنایا۔ تو یہ تقسیم فطرتی تقسیم ہوئی، اللہ رب العزت نے مختلف قبائل میں لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جعلناکم شعوبا، ہم نے تمہیں قبائل بنایا۔ اور اللہ رب العزت ہی آگے مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ اس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، بس اتنی حیثیت ہے۔ تو قوم منع نہیں ہے، لسان منع نہیں ہے، صوبہ منع نہیں ہے، یہ پرستی منع ہے۔ قومیت پرستی، لسانیت پرستی، صوبائیت پرستی، کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں تو میں دوسروں سے افضل ہو گیا، اس سے منع ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افضلیت کا مدار کیا ہے اسلام کے ہاں؟ قومیت کی بنیاد پر نہیں کہ ایک بڑی قوم کا دنیاوی اعتبار سے ہے اور دوسرا چھوٹی قوم کا دنیاوی اعتبار سے ہے، تو یہ ایک دوسرے پر افضل یا مفضول ہو گئے، بڑی قوم والا افضل ہو گیا، چھوٹی قوم والا مفضول ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں تم میں سب سے مکرم وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ شخص زیادہ مکرم ہے، قومیت کی بنیاد پر نہیں۔ اور پھر اسلام نے ایک ایسی قومیت کو تصور دیا جو اس سے پہلے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ہر ایک اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ حق پر ہے، ناحق ہے، میری قوم ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کے بھائی ایک جنگ کے اندر گرفتار ہو کر لائے جاتے ہیں، ایک مسلمان ہاتھ باندھ رہے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائی، اس کے ہاتھ کس کے باندھنا۔ کیوں کس کے باندھنا؟ اس وجہ سے کہ اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، فدیہ زیادہ دے گی۔ تو بھائی ان کے کہتے ہیں ابو عزیز بن عمیر کہ تم میرے بھائی ہو کر ایسی بات کرتے ہو۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بھائی یہ باندھنے والا ہے، یہ جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے اس وقت میرا بھائی یہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حق پر ہے اور تم ناحق ہو، یہ حق پر ہے تم باطل پر ہو، تو جو اس وقت حق پر ہے میرا بھائی وہ ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ ساتھ کس کا دینا ہے؟ جو حق پر ہے۔
اور اللہ رب العزت اس اخوت کو اپنا احسان اور نعمت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ علمی اختلاف ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کے اندر آ کر فرقہ واریت کا آ جانا، فرقہ پرستی کا آ جانا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ علمی اختلاف صحابہ کرام کا بھی آپس میں رہا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اللہ رب العزت کی رسی ایسی ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ ہم سے چھوٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ جب اللہ رب العزت کی رسی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے تو یہ فرقہ پرستی نہیں آئے گی۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر کس قدر احسانات ہیں، ان کو یاد کرو۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی بھائی چارہ ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات جا بجا ہم دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں اسی اخوت اور بھائی چارے کا درس ملے گا، کیونکہ جب بھائی چارہ قائم ہوگا تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور جس کے زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ سے بھی محفوظ رہے، زبان کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا حقیقی مومن وہ ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، ہاتھ سے کوئی ایسی تکلیف نہ دیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ایذاؤں سے اس کا پڑوسی مسلمان محفوظ نہ رہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کی ترغیب دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ نے کیا فرمایا کہ اس کا رواج معاشرے میں عام ہونا چاہیے، ہر ایک دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے، اس کی مال و جان کی حفاظت میں لگا رہے، نہ کہ لوٹنے میں لگا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نتیجہ کیسے ظاہر ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یظلمہ، کہ مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت مندی کا خیال کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں۔ وہ مسلمان کی حاجت پوری کر رہا ہے، ادھر اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری کر رہے ہیں۔
اور فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ یہ اسلام جو ہے ہمیں درس دے رہا ہے بھائی چارے کا، اخوت کا، اور اس کی بہترین مثال ہمیں مواخات مدینہ میں نظر آتی ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، کوئی ساز و سامان پاس نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مہاجر مسلمان دوسرے انصاری مسلمان کا بھائی بناتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے پاس 2 گھر تھے تو وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دیتا ہے، 10 بکریاں ہیں تو 5 اپنے بھائی کو دے دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان انصاری بھائی کے پاس 2 بیویاں ہیں، مہاجر کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ کیا اپنے بھائی کو کہتے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد تمہارے نکاح میں آئے گی تاکہ ہمارا بھائی چارہ قائم رہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ایک دوسرے کا بھائی چارہ مقرر فرما دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو یہ اسلام ہمیں تصور دیتا ہے بھائی چارے کا۔ بعض اسباب ایسے ہیں جو ہمارے اس بھائی چارے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے اسی لیے میں ان کی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک نے سوچنا ہے کہ کہاں کہاں ہم میں کمی ہے، بھائی چارے کو کمزور کرنے والے اسباب کیا ہیں، ان میں سے چند کی نشاندہی کرتا ہوں۔ پہلا سبب لڑائی جھگڑا ہے، بے جا لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں کہ جتنا برداشت ہو سکتا ہے اتنا برداشت کریں تاکہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائے اور یہ برادرہڈ اور یہ جو ہمارا بھائی چارہ ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ نفرت، حسد، کینہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو اس بھائی چارے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ نفرتیں ختم کر دیں، محبت کریں۔ محبت نہیں پیدا ہو رہی کسی کے لیے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ برداشت کریں۔ حسد کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے بھائی چارہ کبھی نہیں قائم ہوگا۔ غصہ، بے جا غصہ، بات بات پر غصہ کرنا، اس سے کبھی بھی آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ بدگمانیاں، تجسس، کسی کے ذاتی معاملات کے اندر گھس گھس کر دیکھنا، چھپ چھپ کر باتیں سننا، بدگمانیاں اپنے دل کے اندر لانا، کوئی بات خود ہی سوچنا اور اس کو صحیح سمجھ کر عمل درآمد شروع کر دینا، یہ بھی بھائی چارے کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ خود غرضی، مفاد پرستی کا ہمارے دلوں کے اندر آ جانا، یہ بھی زہر قاتل ہے اس اخوت اور بھائی چارہ کے لیے۔ ظلم و ستم کرنا، اپنے سے کمزور آدمی ہے اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بھائی چارے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کسی کا تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے القابات نہ بدلو، ایسے ایسے القابات نہ دو جس سے اس کو دل میں تکلیف ہو، جس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی۔ صحیح ناموں سے جو ان کے نام ہیں ان سے پکاریں، لقب دینا ہی ہے تو اچھا دیں، ایسا نہ دیں کہ جس سے اس کی تکلیف ہو، اس کی دل آزاری ہو۔ غیبت اور چغلیاں کرنا،
کہ جب بات اس تک پہنچے گی تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ فلاں میرا بھائی مسلمان میرے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، ہر جگہ ہمیں یہی بھائی چارے کا درس ملے گا۔ اب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں بھی بھائی چارہ، کوئی الگ نشستیں مقرر نہیں ہے کہ یہ فلاں بڑا آدمی ہے اس کے لیے الگ ہوگی، یہ فلاں ہے اس کے لیے الگ ہوگی، یہ بھائی چارہ ہی ہے۔ مساوات ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہوگی، عدل و انصاف نہیں ہوگا، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون ہوگا، تو معاشرہ کے اندر کبھی بھی بھائی چارہ نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا خلاصہ ایک شاعر نے بیان کیا، پھر بیان کر دیتا ہوں۔ منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان ہوتے ایک۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔